لگا ہوا ہے، جو بھی آئے گا تو دیکھ کر برابر یہاں پر کھڑا ہوگا. بولتے وقت آواز کو بلند رکھنا، کیونکہ مائک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، لیکن آپ کے پیچھے مائک لگا ہوا ہے. تو آپ جب بولیں گے نا تو وہ پوری آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
क्या मुझे इस मौजूद पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है अगर साइंस ना हो। इनसे रोशन दुनिया, इनसे रोशन जहान, इनसे रोशन दुनिया, इनसे रोशन जहान, साइंस की बदौलत आसान बने के इंतजार। साइंस गौरव माहौल और कुदरत की ताकतों से काम लेने का नाम है। दरअसल ये किसी भी तकनीक नज़्म ज़ब्त तजर्बाती मुकाबले का नाम है। हो सकता है हम कल तक साइंस से वाकिफ ना रहे, लेकिन आज इस तेज रफ्तार दुनिया में रहकर हम बहुत कुछ जान चुके हैं। दरअसल इंसानी जिंदगी की तकनीक का बेहतरीन जरिया बन चुका है। रोजमर्रा की दरपेश सहूलतें, मुश्किलात इसी से दूर की जाती है। आराम, आसाइश, सहूलत के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि साइंस नई चीजें याद करने और दरियाफ्त करने का नाम है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसान घर बैठे दुनिया का नजारा कर सकता है और इसके हालात से आगे रियासत कर सकता है। टेलीविजन वीडियो ने दुनिया को कितना छोटा कर दिया है। साइंस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है कि आज इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर करना मुश्किल हो गया है। अगर साइंस ना होती तो हम आज भी शायद सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रहे होते। न बिजली होती, न मोबाइल फोन, न इंटरनेट, न हवाई जहाज और न ही जमीन। सोचिए, अगर साइंस ना होती तो हम रात में चिराग की रोशनी में इंतजार होते। घरों, स्कूलों, अस्पतालों में बिजली ना हो, गर्मी के मौसम में एसी पंखे ना हो, सर्दियों में जदीद हीटर मौजूद ना हो। अगर साइंस ना होती तो ज़राए आमदोरफ्त बहुत महंगी होती। आज हम चंद घंटों में एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं, लेकिन साइंस के बगैर ये सफर कई जगह मुमकिन नहीं होता। न तेज रफ्तार रेल होती, न हवाई जहाज और न ही जमीन का हीरा। साइंस ने इंसान को नहीं पहचान दी, साइंस ने इंसान को नहीं पहचान दी थी, तरक्की की हर मंजिल की यही उड़ान थी। कैलकुलेटर, कंप्यूटर की इजाद ने इंसानी जिंदगी में इतना बदलाव किया है। कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, बिजली के आलात और सामान दीगर इंसानी की जरूरत बन चुकी है। मुख्तलिफ बीमारी की बर्दाश्त और रोकथाम ने इंसान के अलावा मुसाबत के हर वादियों से निकाल कर दूरफिजा वादियों में पहुंचा दिया है। साइंस ने तब के शोबों में बेशुमार तरक्की की है। जदीद दवाइयाँ, ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, दीगर की सहूलियत लाखों लोगों की जान बचा सकती है। अगर साइंस ना होती तो मामूली बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती है। साइंस ने दुनिया को नहीं पहचान दी, साइंस ने दुनिया को नहीं पहचान दी, इनकी ताकत ने हर मुश्किल आसान की। साइंस ने तालीम के मैदान में भी इनकलाब बर्पा किया है। आजकल का कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लासेस जदीद तरीकों से हासिल कर सकता है। लेकिन अगर साइंस ना होती तो इनका उसूल सिर्फ किताबों तक महदूद रखा रहेगा। ज़राअत में भी साइंस ने अहम इनकलाब किया। जदीद मशीनों, बेहतरीन बीजों और नई टेक्नोलॉजी की बदौलत ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। अगर साइंस ना होती तो खुराक की कमी पैदा होती और मुल्क में मुख्य मसाइल पैदा होंगे। अलबत्ता हमें याद रखना चाहिए, साइंस एक बड़ी ताकत और हर ताकत का सही और गलत इस्तेमाल इंसान के अपने हाथ में है। अगर हम इसे तालीम, सेहत और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अजीम देगा, और अगर हम इसे और नुकसान से इस्तेमाल करें तो इसके नतीजे खतरनाक। इसलिए हमें साइंस का जिम्मेदारी के साथ इखलाक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये पूरी दुनिया का सबब बन सके। आखिर में ये कहना चाहूँगी, अगर साइंस ना होती तो तरक्की याफ्ता दुनिया का वजूद मुमकिन नहीं होता। साइंस ने हमारी जिंदगी को आसान, महफूज, तेज रफ्तार और बेहतर बनाया। इसलिए हमें साइंस की कदर करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और मुल्क की माशी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगी। साइंस का है ये पैगाम जिनसे करना हर काम, साइंस का है ये पैगाम जिनसे करना हर काम। सोचो समझो आगे बढ़ो, रोशन होगा तुम्हारा नाम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वादा किया कि आप लोग जो है जो अंधश्रद्धा रखते हो, इसे सुपरस्टिशन कहते हैं, उससे हटकर भी और कोई दुनिया है। उसका अंदाज़ बयान, उसका बोलने का स्टाइल, आवाज के उतार चढ़ाव, ये भी काबिल तारीफ है। और हर बच्चे से यही तवक्को की जाती है कि इसी अंदाज में अपने मौजू को असरअंदाज बनाइए।
جو ٹاپک تھا اگر سائنس نہ ہوتی تو آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہو 5ویں کلاس کے بچے بھی اور 6ویں کلاس کے بچے بھی یہ سوچ سکتے ہیں اگر سائنس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. آج جس طرح ہم ڈیجیٹل بورڈ یوز کر رہے ہیں تعلیم کے عمل کو سیکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ڈیجیٹل بورڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی سائنس کی دین ہے. تعلیم بہت آسان کر دی ہے سائنس. اگر نہ ہوتی تو آج بھی ہم جو ہے کفار میں رہتے اندھیرے میں رہتے. اس کے بعد اسی ٹاپک کو لے کر اسی موضوع کو لے کر اس کا نام ہے اگر سائنس نہ ہوتی. میں 10ویں جماعت سے خالد صلاح الدین ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ آئے اور اپنے انداز سے تمام بچوں کو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اگر سائنس نہ ہوتی. سائنس باتوں کا اس لیے ماحول اور احتیاطی طاقتوں سے کام لینے کا نام ہے. یہ دراصل کسی بھی شے کا ترتیب اور نظم و ضبط تسمیاتی کاری کا نام ہے. ہو سکتا ہے ہم کل تک سائنس سے واقف نہ رہے ہو مگر آج اسی تیز رفتار دنیا میں رہ کر ہم سب کچھ جان چکے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں درپیش صحبتیں اسی سے جڑتی جاتی ہیں. آرام و آسائش و سہولیات کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ سائنس نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے اور دریافت کرنے کا نام ہے. کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے ایجاد نے ساری زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے کیونکہ سائنس نے یہ ٹیکنالوجی کے ایجاد کرنے کا روکنا نہیں ہے ترقی کا سفر. روکنا نہیں ہے ترقی کا سفر. سوچ سے بدلتا ہے ہر ایک منظر. نئی اقدار اور نئی سوچ سے نئی اقدار اور نئی سوچ سے مل جاتا ہے انسان کو اپنا گھر. سائنس انسان کی زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ بن چکی ہے کہ آج اس کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل ہے. اگر سائنس نہ ہوتی تو آج ہم شاید صدیوں پرانی زندگی گزار رہے ہوتے. نہ موبائل فون نہ کمپیوٹر نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی انٹرنیٹ طبی سہولیات. سوچئے اگر سائنس نہ ہوتی تو آج ہم رات کے اندھیروں میں صرف چراغ کی روشنی کا انتظار کر کے گھروں اسکولوں اور اسپتالوں میں بجلی نہ ہوتی. گرمی کے موسم میں پنکھے اور اے سی نہ ہوتے. اگر سائنس نہ ہوتی تو ذرائع آمدنی بھی بہت محدود ہوتے. آج ہم چند گھنٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں لیکن سائنس کے بغیر یہ سفر کئی دنوں یا مہینوں میں مکمل ہوتا. سائنس نے اپنے شعبے میں بھی بے شمار ترقی حاصل کی ہے. جدید دوائیاں آپریشن الٹرا ساؤنڈ اور دیگر طبی سہولیات آج لاکھوں لوگوں کی جان بچاتی ہے. اگر سائنس نہ ہوتی تو ایک معمولی سی بیماری بھی ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان گھر بیٹھے دنیا کا نظارہ کر سکتا ہے اور آنے والے حالات سے آگاہی کر سکتا ہے. اور کولر فریج اور بجلی کے دیگر آلات و سامان آج ضرورت زندگی کا حصہ بن چکی ہے. تعلیم کے میدان میں بھی سائنس نے انقلاب برپا کیا ہے. آج طلبہ کمپیوٹر انٹرنیٹ اور دیگر طبی سہولیات سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اگر سائنس نہ ہوتی تو علم کا اصول صرف کتابوں تک نہیں چلتا تھا. سائنس کی زراعت میں بھی اہم کردار ادا ہوئی ہے. نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. اگر سائنس نہ ہوتی تو آج خوراک کم ہوتے اور دنیا میں بھوک کے مسائل زیادہ ہوتے. البتہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس ایک طاقت ہے اور ہر طاقت کا صحیح یا غلط استعمال انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ہم سائنس کو اپنی صحت تعلیم کے لیے استعمال کریں تو ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اسے اگر جنگ تباہی یا نقصان کے لیے استعمال کریں تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. سائنس نے دی ہے برکت خوشیاں. سائنس نے دی ہے برکت خوشیاں اور اس کے قانون بنا کر سونا کیجیے. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر سائنس نہ ہوتی
काश ये तरक्की आपको दुनिया को वजूद मिला होता। साइंस ने हमारी जिंदगी को आसान, महफूज, बेसख्तार बनाया है। इसीलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए और अपनी सलाहियतों को मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो ताकत है जो चाहे तो जहां को बदल दे। ये वो ताकत है जो चाहे तो जहां को बदल दे। शर्त ये है कि इसे अमन और मोहब्बत दिखाए। आओ अल्लाह के साथे में इसे रखे हम। आओ अल्लाह के साथे में इसे रखे हम। इस साइंस के इल्म से दुनिया को जन्नत बनाए। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त के साथ कहता हूँ कि हमारे स्कूल में जिस तरह से पार्टिसिपेट यानी हिस्से इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने वालों की तादाद जो बड़ी है और जिस तरह से यहाँ आकर तकरीर की जा रही है, इससे बड़ा मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे अंदाज में खान सलाउद्दीन ने अपनी तकरीर को पेश किया और बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बीमारी तक कैसे जो है तो हमारी जिंदगी में जो है इसमें तब्दीलियां लेकर आई है और ये साइंस की ही बदौलत है। अगर साइंस नहीं होती तो मैं आपको फिर बताता हूँ, साइंस नहीं होती तो आज भी हम जो है उस अंधेरे में पड़े रहते जो आज जो है हम उसका फायदा उठा रहे हैं। ये साइंस ही की देन है। जो आज हम फायदा उठा रहे हैं वो साइंस ही की देन है। जो तालीम हम ले रहे हैं, जिस तरह से जो है हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है, पढ़ाई के मौके फराहम हो रहे हैं, ये सब के सब जो है साइंस ही की देन है। और बच्चों, अगर साइंस ना होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाया करती थी, लेकिन आज एक सेकंड के अंदर आप अपना मोबाइल और एआई का इस्तेमाल करके आसानी के साथ उसके सवाल का जवाब, उसकी तरतीब मालूम कर सकते हैं। और मालूम ही नहीं कर सकते बल्कि उसको आप बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट भी कर सकते हो। जैसे आज दो बच्चे हमारे 10वीं जमात के जबादार और तुबादार ने अपनी तकरीर पेश किया है, काबिल तारीफ है। जितनी ताकत ऐसी बच्चों को दी जाए उतनी कम है। और इसी टॉपिक को लेकर अगर साइंस ना होती, इसी टॉपिक को लेकर एक बार फिर मैं 10वीं जमात की फलक तवार को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तरीके सोचिए अगर साइंस होती तो हमारे जिंदगी में सिर्फ जनरेशन की रोशनी पर इंतजार कर रहे होते। घरों, स्कूलों और अस्पतालों में बिजली न होती, गर्मियों के मौसम में पंखे और एसी न होते और नाजिक सर्दियों के मौसम में शदीद मीटर मौजूद होते। साइंस ने हमारी जिंदगी को बहुत महफूज तेज रफ्तार बनाया है। आज इंसान घर बैठे दुनिया का मुताला कर सकता है और इससे हालात से आगाही हासिल कर सकता है। आज इस वीडियो टेलीविजन ने समय को कितना छोटा कर दिया है। सोचिए अगर साइंस होती तो जरा यहाँ से बहुत महसूस होते। आज हम चंद मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर साइंस होती तो एक ही कई महीनों और कई दिनों में
बीमारी का इलाज मुमकिन है। वैक्सीन, जदीद टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड और दीगर किसी की मदद से अब लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है। ये लगता है कि एक मामूली से मामूली बीमारी भी जाने बचा रही है। कैलकुलेटर और कंप्यूटर की इजाद ने इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है। आजकल लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और दीगर नई टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर की तारीफ हासिल कर रहे हैं। ये अगर फ्रेंड्स होती तो इनकी दूसरी किताबों से जरूर हो गई। कूलर, फ्रिज और दीगर बिजली के आलात का इस्तेमाल अब बुनियादी जिंदगी का हिस्सा हो गया है। आज हम छोटी चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इल्म और अपने सलाहियतों को अपने मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। साइंस ने ज़राअत के शोबे में बेशुमार तरक्की हासिल की है। आज बेहतर बीजों, नई टेक्नोलॉजी से बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल की जा रही है। पैदावार हासिल की जा रही है, जिसकी वजह से खुराक ज़्यादा हो रही है और भूख के मसाइल कम होते जा रहे हैं। अलबत्ता हमें ये भी याद रखना चाहिए कि साइंस एक ताकत है और हर ताकत का करने वाला इस्तेमाल इंसान के अपने हाथों में होता है। अगर इंसान इसे खिदमत, सेवा और तरक्की के लिए इस्तेमाल करे तो ये एक अजीम नेमत है। ये नेमत जब तबाही और नुकसान के लिए इस्तेमाल करे तो इससे नतीजे सुधरना चाहिए। हमें ये भी हमें चाहिए कि अगर साइंस न होती तो आज तरक्की आपकी दुनिया का वजूद ना होता। तरक्की आपकी दुनिया का वजूद ना होता। साइंस हमारी जिंदगी को बेहतर, महफूज और तेज रफ्तार बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने इल्म और अपनी सलाहियतों को मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। जहालत की रात भरती है इल्म की नूर से, जहालत की रात भरती है इल्म की नूर से, साइंस रोशन कर रही है जिंदगी हर दौर से। इस शेर के साथ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का मौजू है तालीम से आगे की दुनिया। ये अहम, निहायत और दिलचस्प मौजू है क्योंकि तालीम हमारी जिंदगी की बुनियाद है। लेकिन सिर्फ तालीम ही हमारी जिंदगी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इल्म इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। इल्म हमें अच्छे और बुरे फर्क सिखाते हैं, सोचने की सलाहियत पैदा करते हैं और एक मुकम्मल कामयाब तस्वीर की राह हमवार करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाए और जिंदगी के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर दें तो हमारी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर पाती। तालीम के साथ साथ खेल कूद भी बेहद जरूरी है क्योंकि खेल हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत, ज़हनी तौर पर चुस्त और तंदुरुस्त का पाबंद बनाता है। खेल हमें टीम वर्क, मेहनत, सब्र और शिकस्त के दोबारा कोशिश करने का हौसला सिखाता है। इसी तरह फन, मौसीकी, मुसव्विर, खताजी, शायर, अदब भी इंसान की शख्सियत को दिखाता है। ये हमारी तकनीकी सलाहियत को फरोग देते हैं और हमें अपने जज्बात को खूबसूरत अंदाज में पेश करना चाहिए। इसके अलावा समाजी खिदमत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जैसे बुजुर्गों की मदद करना, बड़ों का एहतराम करना, दरख्त लगाना और दूसरों से हंसते सलूक से पेश आना एक ऐसी खूबियां हैं जो एक अच्छी इंसान की पहचान होती है। आज की नतीजे दौर में सिर्फ अच्छे नंबर हासिल करना कामयाबी के हमारे नहीं है। कामयाब इंसान वही होता है जिसके अंदर खुद एतमादी, क़यादत की सलाहियत, अच्छी गुफ्तगू, वक्त की पाबंदी, ईमानदारी, समझदारी और मसाइल को समझदारी से हल करने की सलाहियत मौजूद हो। ये सब खूबियां हमें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी तजुर्बात से हासिल होती है। हमें अपने वालिदैन, उस्ताद, माशरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उनकी रहनुमाई हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए और उनकी नसीहतों पर अमल करना चाहिए। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, नई इजादात, नई टेक्नोलॉजी, नए मौके हर रोज सामने आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें तालीम के साथ नई महारतें भी सीखना चाहिए। ज़बान के अवलाद, नई महारतें, तकनीकी सोच, ये हमारे मुस्तक़बिल के चैलेंज का मुकाबला करने का काबिल बनाएगी।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि तालीम हमारी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन तालीम से आगे की भी दुनिया हमें मुकम्मल सलाहियत और एक कामयाब इंसान बनाती है। हमारा हमें चाहिए कि हम तालीम के साथ साथ खेल और किताब और सामाजिक खिदमत को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, इस पर अमल करने और दूसरों की सलाहियतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनाज़ आज आपके सामने तालीम से आगे की दुनिया इस मौजू पर अपने ख्यालात पेश करने जा रही हूँ। ये एक निहायत अहम दिलचस्प मौजू है, क्योंकि तालीम ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है, मगर तालीम ही हमारी जिंदगी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाती है, अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाती है, सोचने की सलाहियत पैदा करती है, मगर हम सिर्फ अपनी किताबों तक महफूज रह जाए और जिंदगी के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर दे तो हमारी शख्सियत पूरी तरह से तरक्की न कर पाएगी। तालीम के साथ साथ खेल-कूद भी बेहद जरूरी है। खेल-कूद इंसान को जिस्मानी तौर पर मजबूत, ज़हनी तौर से चुस्त, ज़ब्त का पाबंद बनाता है। खेल-कूद इंसान को टीम वर्क, शिकस्त, सब्र, मेहनत और तुम्हारा हौसला अफजाई करना भी सिखाती है। इसी के साथ साथ फन, मौसीकी, मुसव्विरी, शायरी, खत्ताती, अदब ये भी इंसान की शख्सियत का ही निखार है। ये हमारी तकनीकी सलाहियतों को फरोग देते हैं, हमें अपने जज्बात को खूबसूरत अंदाज में पेश करना सिखाते हैं। इसी के साथ माहौली खिदमत भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, दरख्त लगाना, माहौल को साफ रखना और सबसे हुस्न सुलूक से पेश आना, ये भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और एक अच्छे इंसान होने की पहचान होती है। आज के जदीद दौर में सिर्फ अच्छे नंबरात ही हासिल करना कामयाबी की ज़मानत नहीं है, बल्कि कामयाब इंसान वही होता है जिसमें खुद एतमादी, क़यादत की सलाहियत, वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और मसाइल को समझदारी से हल करने की खूबी मौजूद होती है। ये हमें किताबों से नहीं बल्कि हमारी अमली जिंदगी के तजुर्बात से हासिल होती है। हमें अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपने माशरे की इज्जत करनी चाहिए। उनकी रहनुमाई और तजुर्बात हमें अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। हमें बेहतर इंसान, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों से एहतराम से बात करें और उनकी नसीहतों पर अमल करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि तालीम ही हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, मगर तालीम से आगे की दुनिया ही हमें मुकम्मल तौर पर बासलाहियत एक कामयाब इंसान बनाती है। लिहाजा तालीम के साथ साथ हमें खेल-कूद, खिदमत, अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ना अपने खानदान बल्कि अपने माशरे और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे तालीम से आगे की दुनिया के मौजू पर अपने ख्यालात आपके सामने पेश करने का मौका मिला है। ये एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू है, क्योंकि तालीम हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, लेकिन तालीम ही ज़िंदगी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इल्म इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। तालीम हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाती है, सोचने की सलाहियत पैदा करती है और एक कामयाब मुस्तकबिल की राह हमवार करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाए और ज़िंदगी के दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर दें, तो इससे हमारी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर पाती। हम सब जानते हैं तालीम के साथ साथ खेल कूद भी बेहद ज़रूरी है। खेल हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत और जहनी तौर पर चुस्त व नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। खेल हमें टीम वर्क, सब्र, मेहनत और शिकस्त के बाद दोबारा कोशिश करने की सलाहियत देती है।
नुज़रत मुनीरुद्दीन काजी। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख़यालात पेश करने का मौका मिला है उसका उन्वान है औरतों का मुआशरे में मकाम। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ पैदा किया है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। एक खुशहाल मुआशरे की तामीर के लिए बराबर के शरीक हैं। अगर मर्द मुआशरे का मजबूत सुतून है तो औरत उसकी बुनियाद, और मजबूत बुनियाद के बगैर कोई भी इमारत कायम नहीं की जा सकती। औरत जिंदगी के हर रिश्ते में एक अहम किरदार अदा करती है। वो बेटी है तो घर की रहमत है, बहन है तो मोहब्बत और खुलूस की अलामत, बीवी है तो शरीक हयात, और माँ है तो पूरी नस्ल की बेहतरीन तरबियत करने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी गोद में बच्चे की पहली दरसगाह है। आज की औरतें सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही, बल्कि तालीम, तिब, इंजीनियरिंग, कारोबार, सियासत और साइंस में तकरीबन हर शोबे में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा रही हैं। वो अपने काबिलियत और अज़्म के जरिए मुल्क व कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। ताहम ये भी हकीकत जानते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को तालीम, मसावी मौके हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक औरत जब तालीम याफ्ता होती है तो एक फर्द ही नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। इसलिए औरत की तालीम और तरक्की पूरे मुआशरे की तरक्की के बराबर है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत मुआशरे का एक निहायत कीमती सरमाया है। इसकी तालीम तहफ़्फ़ुज़ की हम सब की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख़यालात पेश करने का मौका मिला है वो है औरतों का मुआशरे में मकाम। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ पैदा किया। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम और एक खुशहाल मुआशरे की तामीर के बराबर के शरीक हैं। अगर मर्द मुआशरे का एक मजबूत सतून है तो औरत इसकी बुनियाद है। एक मजबूत बुनियाद के बगैर कोई भी इमारत कायम नहीं रह सकती। औरत ज़िंदगी के हर रिश्ते में अहम किरदार अदा करती है। वो बेटी है तो घर की रहमत है, बहन है तो मोहब्बत और खुलूस की अलामत है, बीवी है तो शरीक हयात, माँ है तो एक बेहतरीन तरबियत करने वाली। इसीलिए कहा जाता है माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और अपना हुकूक अता किए हैं। इस्लाम से पहले बहुत से माशरों में औरत को कमतर समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने इसे विरासत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और अपनी राय देने का हक़ दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों, खुसूसन अपनी औरतों के साथ बेहतर सलूक करे। यही तालीम औरत के एहतराम का दर्स देती है। ताहम ये भी हकीकत है कि दुनिया के बाज़ हिस्सों में बाज़ ख़वातीन को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे मुआशरे की तामीर करना चाहिए जहाँ हर औरत को तालीम मैसर हो। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि औरत जब तालीम याफ्ता होती है तो बल्कि एक फ़र्द नहीं पूरा ख़ानदान बाशऊर बनता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमें और औरत का एहतराम करने और उसका हुकूक अदा करने और एक बेहतर मुआशरे की तामीर करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। पर जो है रोशनी डाले हैं सायदा हसीन, सातवीं जमात। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे उस्ताद, आज मुझे इस मौजू पर अपने ख़यालात पेश करने का मौका मिला है। उस्ताद शमा बनकर जलता रहा उम्र भर, रोशनी बांटता रहा हर एक डगर डगर। उस्ताद इंसान की ज़िंदगी का वो अजीम किरदार है जो सिर्फ किताबों का इल्म ही नहीं देता बल्कि ज़िंदगी गुजारने का सलीका, अच्छे इखलाक और कामयाबी का रास्ता भी दिखाता है। वालिदैन के बाद अगर किसी का मुकाम सबसे बुलंद है तो वो उस्ताद का है।
क्योंकि वो हमारी शख्सियत की तामीर करता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाने की तालीम देता है। एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को मोहब्बत, सब्र और खलूस के साथ तालीम देता है। वो हर तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचानता है, उसकी हौसला अफजाई करता है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में रहनुमाई फराहम करता है। उस्ताद सिर्फ सबक नहीं पढ़ाता बल्कि ये भी सिखाता है सच्चाई, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, नज़्म और ज़ब्त और मेहनत की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। अगर आज हम पढ़ना, लिखना और सही फैसला करना जानते हैं तो इसमें हमारे असातिज़ा की मेहनत शामिल है। वो अपने आराम व आइश की परवाह किए बगैर हमें इल्म की रोशनी से मानूर करते हैं। एक कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या अफसर के पीछे किसी न किसी उस्ताद की मेहनत ज़रूर होती है। हमारे इस्लाम में उस्ताद के मुकाम को बहुत बुलंद रखा गया है। हमारे दीन में इल्म हासिल करने और इल्म सीखने दोनों की बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं। इसीलिए हमें अपने असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, उनकी बातें गौर से सुननी चाहिए, उनकी नसीहतों पर अमल करना चाहिए। मेरे असातिज़ा भी मेरे लिए एक मशआल राह है। वो न सिर्फ मुझे तालीम देते हैं बल्कि मेरी गलतियों की इस्लाह करते हैं और मुझे हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। इनकी शफक़त, मेहनत और दुआओं की बदौलत ही मैं एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि उस्ताद एक जलते चिराग की मामंद होता है जो खुद की रोशनी से दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करता है। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा को सेहत, खुशी और लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जो है वो शख्स है जो बच्चों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आता है, और दुनिया ने ये देखी है जिन तालिब इल्म ने उस्तादों की जूतियां सीखी की है, अल्लाह ने उनको बादशाहत नसीब की। ऐसा ही जो है उस्ताद में जो है बहुत सारे ऐसे उस्ताद आए हैं और उनके शागिर्द से पूछा गया कि बताइए आपके कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उस्ताद ख्वाजा गरीब नवाज जब चलते तो हम उनकी जूतियां सर पर रख के चलते, और तब जाके हमको इल्म मिलता है और हमको उनके बदले में बादशाहत मिली है। हम जमींदार बने हैं, जागीरदार बने हैं। इसी टॉपिक मेरे उस्ताद को लेकर मैं सभा शहर आलम को आवाज देता हूँ कि वो जल्द से जल्द जो है स्टेज पर आए और जो है मेरे उस्ताद इस टॉपिक पर जो है तो अपने ख्यालात पेश करें।
اور یہ یہاں آ کر بولنا بڑی ہمت چاہیے انسان کے لیے، کوئی طالب علم میں بہت ہمت چاہیے، اور یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے ایک پبلک اسپیکر بنے۔ اور اسی ٹاپک کو لے کر یاد رکھو استاد کی جو ہے اہمیت کے تعلق سے میں ایک بار اور بتاتا چلوں، اور اس کو الیگزینڈر جس نے پوری دنیا فتح کیا تھا، تو الیگزینڈر اور استاد ان دونوں میں جب بات ہوئی تو الیگزینڈر خود مرنا پسند کیا اپنے استاد کو بچانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر استاد اگر زندہ رہے گا تو میرے جیسے الیگزینڈر اور پیدا کر دے گا، لیکن اگر میں زندہ رہا تو ارسطو جیسے استاد پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ تم دور میں بھی آج بھی ہے۔ اسی ٹاپک کو آگے لے کر میں ریزا قربان علی کو آواز دیتا ہوں آئے اور اپنے خیالات اور اپنے تفہیم کو یہاں جو ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاد، آج مجھے اس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ استاد انسان کی زندگی کا وہ عظیم کردار ہے جو صرف کتابوں کا علم ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، اچھے اخلاق اور کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والدین کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بلند ہے تو وہ استاد کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں کو محبت، صبر اور خلوص کے ساتھ تعلیم دیتا ہے۔ وہ ہر طالب علم کی صلاحیت کو پہچانتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ صحیح فیصلہ کرنا جانتے ہیں تو اس میں ہمارے اساتذہ کی محنت شامل ہے، کیونکہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کی پرواہ کیے بغیر ہمیں علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، استاد، وکیل یا افسر کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت ضرور ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی استاد کے مقام کو بہت بلند کہا گیا ہے۔ دین میں علم سیکھنے اور علم سکھانے دونوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات غور سے سننی چاہیے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے استاد بھی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ نہ صرف مجھے تعلیم دیتے ہیں بلکہ میرے مشکل وقت پر میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ استاد جلتے ہوئے چراغ کے مانند ہوتا ہے جو خود دوسروں کو روشنی دے کر دوسروں کی زندگی میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اور اچھا سارے اللہ نے اپنی تقریر کو پیش کیا ہے نا، ہے بھلے جو ہے دبلے پرتے کمزور دکھائی دے رہے لیکن زبان اتنی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ اور اسی ٹاپک کے تعلق سے جو ہے میں بات بتاتے چلوں کہ استادوں کے مقام میں ایک مقام ہم کو یہ بھی دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کا بندہ جس کا نام عمر بن خطاب تھا، جو اپنے گھر سے بکریاں لے جاتا تو اس کو گننا بھی نہیں آتا کہ اس کے 10 لے کر گیا یا 11 لے کر گیا۔ اور مان لو اگر وہ بکریاں 10 لے جا رہا ہے تو 9 اور 8 لے کر آتا۔ اس کی پھپھی پوچھتی ارے تو 10 لے کر گیا تھا 9 کیسے ہوتا؟ تو بولے مجھے کیا، مجھے گننا نہیں آتا۔ لیکن ایسے بندے کو جب ایک استاد کی صحبت ملی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، جب ایسے استاد کی صحبت ملی تو اللہ نے قدموں میں پوری دنیا جو ہے نچھاور کر دی۔ اور پوری جو ہے استاد کی قدر و قیمت ایسے ہی جو ہے ہم کو صحابہ سے سیکھنی ہے۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے میں عائشہ سلمانی کو آواز دیتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاد، آج مجھے اس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ استاد شمع بن کر جلتا رہا عمر بھر، استاد شمع بن کر جلتا رہا عمر بھر، روشنی بانٹتا رہا ہر ایک ڈگر۔ استاد انسان کی زندگی کا وہ عظیم کردار ہے جو کتابوں کا علم ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، اچھے اخلاق اور کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والدین کے بعد اگر
اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ استاد کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو محبت، صبر اور خلوص کے ساتھ تعلیم دیتا ہے۔ وہ ہر طالب علم کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ استاد نہ صرف سبق ہی پڑھاتا ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی، ایمانداری، وقت کی پابندی، نظم و ضبط اور محنت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اگر آج ہم پڑھنا، لکھنا اور صحیح فیصلے کرنا جانتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کی محنت شامل ہے۔ وہ اپنی آرام و آسائش کی پرواہ کیے بغیر ہمیں علم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ایک کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، استاد، وکیل یا افسر کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی استاد کے مقام کو بلند رکھا گیا ہے۔ ہمارے دین میں علم حاصل کرنے اور علم سکھانے، ان دونوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، ان کی باتیں غور سے سننی چاہیے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ استاد کی عزت میں ہی علم کی شان ہے، استاد کی عزت میں ہی علم کی شان ہے، اس کے دم سے روشن ہر ایک انسان ہے۔ میرے اساتذہ بھی میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ نہ صرف مجھے تعلیمات دیتے ہیں بلکہ مشکل وقت میں میری رہنمائی کرتے ہیں، میری غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی محنت، شفقت اور دعاؤں کی ہی بدولت میں ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے استاد کا ادب کریں، دل لگا کر پڑھیں لکھیں اور اپنی کامیابی سے ان کا سر فخر سے بلند کر دیں۔ یہی ایک سچے شاگرد کی پہچان ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ استاد ایک جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہوتا ہے جو خود روشنی دے کر دوسروں کی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو خوشی اور لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ جس نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا، علم کا ہر ایک موتی مجھ تک پہنچایا، علم کا ہر ایک موتی مجھ تک پہنچایا، وہی میرا استاد، وہی میری پہچان، وہی میرا استاد، وہی میری پہچان، اس پر رہے گا مجھے ہمیشہ فخر و مان۔ بہت بہت شکریہ و السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمان غرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر مجھے اپنے خیالات کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے، میرے خوابوں کا بھارت۔ آج ہر انسان اپنے مستقبل اور اپنے وطن کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھتا ہے۔ میرا بھی ایک خواب ہے اور وہ ایک ایسا بھارت جو امن، ترقی، تعلیم، مساوات اور محبت کا گہوارہ ہو۔ میرے خوابوں کا بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر بچے کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا یکساں موقع ملے۔ کوئی بھی بچہ غربت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ایک قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ میرے خوابوں کا بھارت وہ ہے جہاں ہر شہری کو عزت اور انصاف حاصل ہو، جہاں مذہب، زبان، ذات کے علاقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ کیا جائے۔ ہمارا ملک مختلف مذہب، زبانوں اور ثقافتوں کا ایک حسین گلدستہ ہے، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں اتحاد، بھائی چارے اور باہمی احترام کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں ایسا بھارت دیکھنا چاہتی ہوں جہاں خواتین محفوظ ہوں، انہیں تعلیم، روزگار اور ترقی کے برابر موقع حاصل ہوں اور وہ اپنی ان سب صلاحیتوں کے مطابق ہر شعبوں میں آگے بڑھ سکے۔ میرے خوابوں کا بھارت صاف، سرسبز اور آلودگی سے پاک ہو۔ ہر شہری درخت لگائیں، پانی کی حفاظت کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ایک صحت مند ماحول ہی ایک صحت مند قوم کی پہچان ہے۔ میں ایسا بھارت بھی دیکھنا چاہتی ہوں جہاں نوجوان اپنی محنت، صلاحیت
اور محنت صلاحیت اور ایمانداری کے ذریعے ملک کی ترقی میں حصہ لے. وہ سائنس، ٹیکنالوجی، کھیل، ادب، طب اور دیگر شعبوں میں دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کرے. آئیے ہمیں اپنے آئین کا احترام کرنا چاہیے، قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور ایک ذمہ داری شہری بننا چاہیے. اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرے تو ہمارا ملک یقیناً ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا. آئیے ہم سب مل کر ایک مضبوط، خوشحال، تعلیم یافتہ، صاف ستھرا بھارت، پرامن بھارت کو بنانے کا عہد کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. اتحاد امن اور محبت کو گلستہ بننے اتحاد امن بہت بہترین کافی چھوٹی جماعت ہے، چھٹی جماعت ہوئی، اپنے بہادری کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ یہاں آ کر اپنی بات اور اپنے خیال کو پیش کرنا بہت بڑی بات ہے. میرے خوابوں کا بھارت ہے نا، ہر ہندوستان کے شہری کا حق ہے کہ وہ میرے خوابوں کا بھارت جو ہے، میرے خوابوں کا بھارت کا چناؤ کرے، میرے خوابوں کا بھارت کا خواب دیکھے، میرے خوابوں کا بھارت کے تعلق سے اپنے خیالات پیش کرے کہ میرا بھارت میرے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے کیسا ہو. اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے چھٹی جماعت سے رقیہ مظہر علی خان. رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے، میرے خوابوں کا بھارت. آج ہر انسان اپنے مستقبل اور اپنے وطن کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھتا ہے. میرا بھی ایک خواب ہے اور ایک ایسا بھارت جو امن، ترقی، تعلیم، مساوات اور محبت کا گواہ ہو. میرے خوابوں کا بھارت ایسا ملک ہے جہاں ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا یکساں موقع ملتا ہے. کوئی بھی بچہ غربت یا کسی مجبوری کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو ایک قوم کی راہ پر گامزن کرتی ہے. میرے خوابوں کا بھارت ایسا ملک ہے جہاں ہر شہری کو عزت اور انصاف حاصل ہو، جہاں مذہب، زبان، ذات یا علاقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ کیا جائے. ہمارا ملک مختلف مذہب، زبان، ثقافتوں کا حسین گلدستہ ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. ہم ایسا بھارت دیکھنا چاہتی ہوں جہاں خواتین محفوظ ہو، انہیں تعلیم، روزگار اور موقع حاصل ہو. جہاں شکریہ. خان کے خیالات سنے ہیں، بڑے اچھے خیالات ہیں. ہماری بھی ایسی خیالات ہونی چاہیے جہاں تعلیم فری ہو، جہاں ہر انسان جو تو آزادی کے ساتھ سانس لے سکا ہو، عدم مساوات ہو، مرد و زن مساوات ہو. اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے میں عفیفہ شمس انور شیخ، چھٹی جماعت، آواز دیتا ہوں. رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے میرے خوابوں کا بھارت. آج ہر انسان اپنے مستقبل اور اپنے وطن کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھتا ہے. میرا بھی ایک خواب ہے اور وہ ہے ایک ایسا بھارت جو امن، ترقی، تعلیم، مساوات اور محبت کا گہوارہ ہو. میرے خوابوں کا بھارت وہ ہے جہاں ہر بچے کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا یکساں موقع ملے. کوئی بچہ غربت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی طاقت ہے جو ہر قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے. اگر میرے خوابوں کا بھارت وہ ہے جہاں نوجوان اپنی محنت، صلاحیت اور ایمانداری کے ذریعے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکے. وہ سائنس، ٹیکنالوجی، کھیل، ادب، طب اور دیگر شعبوں میں دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکے. میرے خوابوں کا بھارت وہ ہے جہاں خواتین محفوظ رہے، ان کو تعلیم، روزگار اور ترقی کے برابر مواقع حاصل ہو، وہ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھ سکے. میرے خوابوں کا بھارت صاف، سرسبز اور آلودگی سے پاک ہو، جہاں ہر شہری درخت لگائے، پانی کی حفاظت کرے اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے.
اگر ہر فرد اپنی ایک صحت مند ماحول ہی ایک صحت مند قوم کی پہچان ہوتی ہے. آپ ہم سب مل کر بڑے اچھے انداز میں اس نے اپنی تقریر پیش کی ہے. الفاظ، ایکشن، ایوری تھنگ. اور اگلا جو ہے ٹاپک ہے بڑا رنگ برنگی ہے. اور وہ ٹاپک کے ذریعے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان، اگر مخلوق کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے ہارڈ شیپ سے اگر اپنے زندگی کو چینج کرتا ہے تو کیسے رنگ برنگی اس کی زندگی بن جاتی ہے. تو ایسی جو ہے تو مثال ایک تتلی کی ہے اور ہمارا ٹاپک بھی ایک وہی ہے. ایک تتلی کیسے جنم لیتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. اس ٹاپک کو لے کر میں جو ہے خان شفا مشتاق اس 5ویں جماعت کی طلبہ کو آواز دیتا ہوں. اور اگر میں تتلی ہوتی اس ٹاپک پہ اپنے خیالات پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اگر میں تتلی ہوتی. رنگ برنگے پھولوں پر ہر دم میں منڈلاتی، رنگ برنگے پھولوں پر ہر دم میں منڈلاتی اگر میں ایک ننھی سی پیاری تتلی ہوتی. تتلی قدرت کی نہایت حسین اور دلکش مخلوق ہے. اس کے رنگ برنگے پر نرم اڑان اور خوبصورت انداز ہر کسی کا دل موہ لیتے ہیں. جب بھی ہم کسی باغ میں تتلی کو پھولوں کے درمیان اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی اور تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو سب سے پہلے خوبصورت باغوں، سرسبز میدانوں اور خوشبودار پھولوں کی سیر کرتی. میں ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتی اور رنگوں سے بھری دنیا کو قریب سے دیکھتی اور قدرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی. اگر میں تتلی ہوتی تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی. اگر میں تتلی ہوتی تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی. اگر میں تتلی ہوتی تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی. خوبصورتی سے مزید وہ لکش بناتی اور فطرت سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی. میں انہیں یہ بھی سمجھاتی کہ درخت، پودے اور پھول ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہمیں ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے. تتلی کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے. وہ ابتدا میں ایک ننھا سا کیڑا ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی اور خوبصورت تتلی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تتلی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے صبر، محنت اور مسلسل کوشش انسان کو کامیابی اور خوبصورتی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو کبھی کسی ایک جگہ نہ رہتی بلکہ روز نئی جگہوں کی سیر کرتی، نئے پھولوں سے ملتی اور ہر طرف محبت اور امید اور خوشی کا پیغام پھیلاتی. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی اگر میں حقیقت میں تتلی نہیں لیکن تتلی کی خوبصورت عادتیں ضرور اپنا سکتی ہوں. میں سب سے محبت کروں، دوسروں کی زندگی میں خوشی کا سبب بنوں. میں اپنی زندگی میں امید اور اچھے اخلاق سے بھر دوں. آخر میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر کو اس شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. ہر باغ کی رونق بنتی ہر دل کو میں بہلاتی، نفرت کے اس گلشن میں محبت کے پھول کھلاتی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر میں تقریر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اگر میں تتلی ہوتی. تتلی قدرت کی نہایت حسین اور دلکش مخلوق ہے. اس کے رنگ برنگے پر نرم اڑان اور خوبصورت انداز ہر کسی کے دل کو موہ لیتا ہے. جب بھی ہم کسی باغ میں تتلی کو پھولوں کے درمیان اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی اور تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو سب سے پہلے خوبصورت باغوں، سرسبز میدانوں اور خوشبودار پھولوں کی سیر کرتی
اگر میں تتلی ہوتی تو ہر انسان کو یہ پیغام دیتی کہ زندگی بھی پھولوں کی طرح خوبصورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جس طرح تتلی پھولوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بانٹنی چاہیے. اگر میں تتلی ہوتی تو بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی، باغوں کو اپنی خوبصورت اڑان سے مزید دلکش بناتی اور لوگوں کو فطرت سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی. تتلی کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے. وہ ابتدا میں ایک ننھا کیڑا ہوتی ہے، وقت کے ساتھ وہ ایک خوبصورت تتلی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت، صبر اور مسلسل کوشش انسان کو کامیابی اور خوبصورتی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو کبھی کسی ایک جگہ نہ رہتی بلکہ روز نئی جگہ نئے پھولوں سے ملتی. آخر میں اپنی تقریر یہی کہہ کے ختم کرنا چاہوں گی. اگر میں تتلی ہوتی، تتلی کی خوبیوں کو اپنانے کی صلاح مشورہ دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے تتلی جیسی زندگی بناؤ. ہم بھی جو ہے خوبصورت جتنا چاہتے اتنا خوبصورتی کو اور اپنے خوبصورتی سے جو ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. اور اسی کے ساتھ میں اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے انصاری عائشہ عثمان چھٹی جماعت کی طالب علم کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور اس سے اپنے خیالات پیش کریں. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگ برنگے پھولوں ہر دم میں لاتی اگر میں ایک ننھی سی پیاری تتلی ہوتی. اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر شروع کرتی ہوں جس کا عنوان ہے اگر میں تتلی ہوتی. تتلی قدرت کی نہایت حسین اور دلکش مخلوق ہے. اس کے رنگ برنگے پر نرم اڑان اور خوبصورت انداز ہر کسی کا دل موہ لیتے ہیں. جب بھی ہم کسی باغ میں تتلی کو پھولوں کے درمیان اڑتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی اور تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو سب سے پہلے خوبصورت باغوں، سرسبز میدانوں اور خوشبودار پھولوں کی سیر کرتی. میں ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتی، رنگوں سے بھری دنیا کو قریب سے دیکھتی اور قدرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی. اگر میں تتلی ہوتی تو ہر انسان کو یہ پیغام دیتی کہ زندگی بھی پھولوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جس طرح تتلی کسی پھول کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، ویسے ہمیں بھی دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بانٹنی چاہیے. اگر میں تتلی ہوتی تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی، باغوں کو اپنی خوبصورت اڑان سے مزید دلکش بناتی اور لوگوں کو فطرت سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی. میں انہیں یہ بھی سمجھاتی کہ درخت، پودے اور پھول ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ماحول کی حفاظت کرنا چاہیے. تتلی کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتی ہے. وہ ابتدا میں ایک ننھا سا کیڑا ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ایک خوبصورت تتلی بن جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، صبر اور مسلسل کوشش انسان کو کامیابی اور خوبصورتی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو کبھی کسی ایک جگہ نہ رکتی بلکہ ہر روز نئی جگہوں کی سیر کرتی، نئے پھولوں سے ملتی اور ہر طرف خوشی، امید کا پیغام پھیلاتی. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، اگرچہ میں حقیقت میں ایک تتلی نہیں ہوں لیکن میں اس کی خوبصورت عادتوں کو ضرور اپنا سکتی ہوں. میں سب سے محبت کروں، دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنوں، فطرت کی حفاظت کروں اور اپنی زندگی کو رنگوں، امید اور اچھے اخلاق سے بھر دوں. ہر باغ کی رونق بنتی، ہر دل کو میں بہلاتی، نفرت کے اس گلشن میں محبت کے پھول کھلاتی. اسی شعر اور اسی امید کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے کہ اگر میں تتلی ہوتی.
تتلی قدرت کی نہایت حسین اور دلکش مخلوق ہے. اس کے رنگ برنگے پر، نرم اڑان اور خوبصورت انداز ہر کسی کا دل موہ لیتے ہیں. جب بھی ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو رنگ برنگے پھولوں کے درمیان تتلیوں کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی اور تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر میں تتلی ہوتی تو سب سے پہلے خوبصورت باغوں، سرسبز میدانوں اور خوشبودار پھولوں کی سیر کرتی. اگر میں تتلی ہوتی تو ہر انسان کو یہ پیغام دیتی کہ زندگی بھی پھولوں کی طرح خوبصورت ہے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت، صبر اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. جس طرح تتلی کسی پھول کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بانٹنی چاہیے. اگر میں تتلی ہوتی تو ہر بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی، باغوں کو اپنی خوبصورت اڑان سے مزید دلکش بناتی اور لوگوں کو فطرت کی حفاظت کرنے کی ترغیب دیتی. میں انہیں یہ بھی سمجھاتی کہ درخت، پودے اور پھول ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگرچہ تو میں حقیقت میں تتلی نہیں ہوں لیکن اس کی خوبصورت عادتیں ضرور اپنا سکتی ہوں، جیسے کہ میں دوسرے سے محبت کروں، دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنوں، فطرت کی حفاظت کروں اور اپنی زندگی کو رنگوں، امیدوں اور خوشیوں سے بھروں. اسی امید کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. پوائنٹ دیا ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، ان کی جو ہے جمع تفریق کرنے کے لیے، جمع نفی کرنے کے لیے وہ کلاس میں بیٹھے ہیں. تب تک جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے پاس جو ٹاپک اگر میں تتلی ہوتی، میرے خوابوں کا بھارت، میرے استاد، عورتوں کا معاشرے کا مقام، تعلیم سے آگے کی دنیا، اگر سائنس نہیں ہوتا. یہ پورے ہمارے پاس 6 ٹاپک ہیں. ان 6 ٹاپک میں سب سے اچھا ٹاپک کون سا ہے؟ کوئی ایک بچہ آ کر بولے گا ہاتھ کر مجھے یہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہے. یہاں آ کر بولنا ہے. بوائز میرا سمجھا یہ کون ایسا بچہ جو آ کر بولے گا کہ سب سے اچھا ٹاپک کون سا ہے؟ ٹاپک بولنا، اس کو بولنا یہ آ جاؤ. مجھے سب سے اچھا ٹاپک میرے خوابوں کا بھارت ہے. شاباش. ہر بچے کی، ہر انسان کی اپنی چاہت ہوتی ہے. اس لیے پروگرام تک ہونے کے بعد جیسا روایتی ہے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے، میں بڑے سر کو آواز دیتا ہوں آئے اور جو ہے اس مائک کو جو ہے اس کی ذمہ داری سنبھالے. تمام بچے جو ہے ان لوگوں نے بہت اچھی طرح سے تیاری کر کے آئے تھے اور سب سے پہلے میں شکر گزار رہوں گا ان ٹیچرز کا جنہوں نے ان بچوں سے تیاری کرا کے لی ہے نا. اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آنے کے بعد میں بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جو بھی یاد کر آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے، اس کو پورا یہاں پر اس کا بیان کیا. اور چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کا، تاکہ آپ لوگوں نے ان بچوں کو اچھی طرح سے سنا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کہنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اور اگر آپ سننے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے، مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے ادھر کچھ بچے دیکھو مستی کر رہے ہیں تو میرا مائنڈ وہاں جا رہا ہے کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو سننا بھی بہت ضروری ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، لیکن سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے اسے سنیں گے تو معلومات ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی جیسے ان بچوں نے 10ویں سے لے کے 5ویں تک کے بچوں نے جو بھی
اپنے تاثرات یہاں پر آ کر پیش کیے. تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جو پہلے سے معلوم ہوگی, کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو ہمیں پتہ نہیں تھی لیکن ابھی پتہ چل گئی ہے کہ نہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا رک کے, ٹھیک ہے, یہاں سے شروعات ہوتی ہے, کیونکہ آج کے دن میں آپ دیکھو گے جتنے بھی ممبران آف پارلیمنٹ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ بہت اچھے اسپیکر ہوئے ہیں, کیونکہ جو بول سکتا ہے اپنے دل کے جذبات لوگوں کے پاس میں, وہ چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو, چاہے لوگوں کو ہنسانے والے ہو چاہے لوگوں کو رلانے والے ہو, چاہے اس کو خود کو دل میں غصہ آتا ہو, لیکن کب پتہ چلے گا جب وہ بھیڑ کے سامنے آ کر, لوگوں کے سامنے آ کر کیا کرے گا, اس کو بیان کرے گا اس کا, تب پتہ چلے گا نا. نہیں تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, ہے کہ نہیں. تو جیسے باتھ روم سنگر ہوتے ہیں, باتھ روم میں بہت سارے لوگ گانا گاتے ہیں لیکن جو اسٹیج کے اوپر گانا گاتا ہے وہی سنگر ہوتا ہے, نہیں تو باتھ روم سنگر ہر کوئی ہوتا ہے. اسی طرح سے اگلی بار, اور ضروری نہیں ہے کہ سب کے اندر ایک جیسی صلاحیت ہو. کل کچھ لوگ یہاں گیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے, آج کچھ لوگ جو یہاں پر اپنی اسپیچ پیش کرنے کے لیے آئے, اور کل کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بہت اچھا ہنر ہے, کچھ لوگوں کے زبان میں ہے, کچھ لوگوں کے اندر کوآرڈینیشن ہے. تو جو کوآرڈینیشن دکھا وہ کل دکھائی دیا تھا ہم لوگوں کو, کیونکہ گروپ سانگ میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. اگر یہاں پر 12 سے 14 لوگ موجود ہیں اور ایک نے بھی اگر آگے پیچھے کیا تو پورا گروپ کی محنت برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں. کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. آج سیلف کانفیڈنس, اسپیکنگ کے لیے کیا چاہیے, سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس, کیونکہ آپ اکیلے ہوتے, بھیڑ کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہنر ہوگا, ہے نا, وہ ان کا کوآرڈینیشن اچھا نہیں ہے, ان کو کانفیڈنس بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بولے, پیر ہلنے لگیں گے, زبان ڈانس کرنے لگے گی, ہے کہ نہیں, زبان کے ساتھ ساتھ پیر بھی ڈانس کرنے لگیں گے. لیکن کچھ لوگ آج جو بیٹھے بیٹھے, اچھا سر ایسا کرے, کل دیکھو ہم کیسی ڈرائنگ بنائیں گے, ایسی ڈرائنگ یہ لوگ بنا سکتے ہیں کیا. تو ہر بچے کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. کوئی اچھا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, کوئی اچھا کانفیڈنس والا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کل کیا ہوگے, کلر ہوگا, کل ڈرائنگ کمپٹیشن ہوگا, ہے کہ نہیں. تو جو اچھی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں وہ لوگ اپنے ہنر کا کمال کل دکھائیں گے, کیونکہ وہ آج یہاں پر آ کر نہیں دکھا سکے, ٹھیک ہے نا. تو ہر الگ الگ صلاحیت ہے. جیسے قدرت نے الگ الگ پیڑ پر الگ الگ پھل اگائے, ہے کہ نہیں. ایک ہی پھل ہے کیا, بازار میں آپ جاؤ گے پھل کے ٹھیلے پر دیکھو گے آپ, وہاں کیلا بھی ہے, انگور بھی ہے, سیب بھی ہے, آم بھی ہے. اگر صرف آم ہی آم ہوتا تو کیا ہوتا, تو جس کو سیب پسند ہے وہ کیا کرتا, صرف سیب ہوتے, تو جس کو انگور پسند ہے وہ کیا کھاتا, اور صرف انگور بکتے تو کیا کھاتا. اس میں قدرت نے ایسا بنایا ہوا ہے, اس میں آپ لوگوں کا کوئی نہیں ہے. قدرتی روپ سے ہم لوگ کیا ہے, الگ الگ ہے, لیکن اپنے اندر کی صلاحیت پہچاننا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے. اور ہم ٹیچر لوگ کیا کرتے ہیں, ہم یہی کام کرتے ہیں, جس بچے کے اندر جو صلاحیت ہے اس حساب سے اس کو تیار کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ہنر دے دیا ہوا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں. دھیان رکھو, اگر کسی کو تیز دوڑنے کا ہنر ہے, ہم اس کو کتنا بھی کھانا کھلا دیں وہ موٹا نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے تندرست بنایا ہوا, اس کو بھوکا رکھیں گے تبھی اور موٹا ہوتے جائے گا, وہ ایک دم پتلا نہیں ہوگا. تو ہم لوگ قدرت سے نہیں لڑ سکتے, جیسے ہم آج کلائمیٹ چینج سے نہیں لڑ سکتے. ہم نے پیڑ کاٹ دیے, گرمی بڑھ گئی, ہے کہ نہیں. پہاڑ کاٹ دیے, کہیں بھی برسات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی یہاں پر 4-5 دن سے برسات نہیں ہو رہی تھی. ناگپور میں, پونا میں اتنی برسات ہے کہ وہاں پر رستے کے اوپر لوگ ناؤ چلا رہے, لوگ پکنک منانے گئے اور باڑھ میں پھنس گئے. اچانک سے برسات, اتنی اچانک سے ایک ہی جگہ برسات ہو جا رہی ہے.
ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے، ہم لوگوں نے قدرت کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا ہے وہ بچوں کے ساتھ میں نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کو ٹیچر کے پاس میں آ کر بتانا ہے، ٹیچر میں یہ کر سکتی ہوں، یس آئی ایم گڈ سنگ، میں اچھا گا سکتی ہوں، ویری گڈ، میں اچھا لکھ سکتی ہوں، ویری گڈ. لیکن آپ کو ٹیچر کو بتانا پڑے گا، تب تو ٹیچر آپ کو جو ہے وہ کمپٹیشن میں بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے. تو آج کا جو ایجوکیشن کمپٹیشن ہوا ہے اس کا رزلٹ آج ہی بتایا جائے گی کل؟ تو میں جاوید بھائی آپ لوگوں کو اور شہناز ٹیچر دو لوگوں کو یہاں پر آواز دوں گا کہ یہاں پر آئے اور آج کا رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ سارے بچوں نے خوب محنت کی اور بہت بہترین سے بہترین پروگرام آپ لوگوں نے آج پیش کیے. اس لیے دیکھو اب ہمیں رزلٹ تو نکالنا ہے، فائنل میں تو کوئی ایک ہی جاتا ہے، تو مایوس کسی کو نہیں ہونا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہے اور اس پہ ہمیں خوب محنت کرنی ہے اور اگلی بار کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں. سب سے پہلے میں سینئر گروپ کا اناؤنس کروں گی. 8th اسٹینڈرڈ شفا اکرم شیخ. شفا اکرم شیخ کون ہے؟ کھڑے ہو جائے. آ جاؤ بیٹا یہاں. ماشاء اللہ. جونیئر گروپ سے میں آواز دوں گی. 7th اسٹینڈرڈ عائشہ سلمانی. ماشاء اللہ. تو ہمارے یہ جو بچوں نے بہترین پیش کیا ہے پروگرام اور باقی جو بچے جنہوں نے خوب محنت کی ہے میں انہیں اگلی بار کے لیے محنت کرنے کی تاکید کرتی ہوں کہ جہاں آپ نے غلطیاں کی ہے وہاں آپ کو خوب محنت کرنی ہے اور اگلی بار اتنی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ نظر آئے مجھے. ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں میرے اندر یہ امید پیدا ہو گئی ہے ان دونوں کو دیکھ کر کہ انٹر اسکول میں ہم لوگوں کو پرائز مل جائے گا، کیونکہ یہ لوگ انٹر اسکول میں جانے والے ہیں، یہ جونیئر گروپ میں اور یہ سینئر گروپ میں. اور یہاں پہ اگر جو جس جذبات کے ساتھ میں اپنے تاثرات پیش کیے وہاں بھی پیش کریں گے اور سبجیکٹ بھی میرے خیال سے یہی ہے کہ نہیں. تو اس میں ٹیچر تھوڑی سی اور تیاری کرا لیں گے تو اپنے اسکول میں انعام آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کبھی کل